اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ آج ہم غزوہ بدر پر بات کریں گے، اور اس لیے بھی کہ غزوہ بدر کی تحریک میں جو حیرت انگیز حکمتیں پوشیدہ ہیں، آج وہ پاکستانی قوم، مسلح افواج اور ریاست کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ نے 23 برس تک ظاہری طور پر اس دور میں دین کو پھیلانے کی ڈیوٹی کی، اور ان 23 برسوں میں سے 13 برس مکی دور کہلاتے ہیں اور 10 برس مدنی دور۔ جو 13 برس سیدی رسول اللہ نے مکے کے دور میں گزارے، وہ تمام کے تمام آپ کو نظر آتا ہے کہ سخت ترین ظلم، تشدد، زیادتی اور قتل تک مسلمانوں کے اوپر برپا کیا گیا، لیکن سیدی رسول اللہ نے مسلمانوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ تلوار نکال کر جواب دیں۔ سیدی رسول اللہ اور صحابہ سے زیادہ دلیر اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود سیدی نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، حکم دیا کہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھو، حکم دیا کہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو، مشرکین کے ساتھ تصادم نہ کرو، یہاں تک کہ ظلم کی آخری حدیں بھی توڑ دی گئیں مسلمانوں کے اوپر۔ ان کو زنجیروں میں لپیٹ کر تپتی ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا، سینوں پر پتھر رکھے جاتے، جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا، اس حد تک کہ سیدنا بلال اور دیگر صحابہ کے جسم کی پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھ جاتے، لیکن ابو جہل کو اور ابو لہب کو اور مشرکین کو ترس نہ آتا۔ سیدی جب ظلم و ستم شدید پڑ گیا تو سیدی نے ایک جماعت کو حکم دیا کہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ وہاں پہ نجاشی ایک عیسائی سلطنت تھی، عیسائی حکمران تھے، اور نجاشی بہت نیک دل عیسائی حکمران تھے وہاں کے۔ ابو جہل نے اور مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے یہاں سے پورا ڈیلیگیشن بھیجا، جس نے نجاشی بادشاہ کے پاس جا کے کہا کہ ہمارے کچھ باغی لوگ آپ کے پاس آ گئے اور آپ انہیں ہمیں واپس کر دیں۔ اور نجاشی تقریباً واپس کرنا چاہتے تھے ان کو، لیکن حضرت جعفر نے جب سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی اور بتایا کہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، تو نجاشی کی آنکھیں بھیگ گئی، رونے لگا، اور اس نے کہا کہ واللہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں، جو سیدی رسول اللہ دین لے کر آئے ہیں اور جس دین پر میں ہوں، اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں ہے، اور اس نے مشرکین کو واپس بھیج دیا۔ تو حبشہ جو تھا، جس کو آپ انگریزی میں ایتھوپیا کہتے ہیں، وہ کسی حد تک مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن گیا، لیکن ظاہر ہے وہ ایک عیسائی ملک تھا، وہاں پہ آلریڈی ایک حکومت اور ریاست موجود تھی، ایک بادشاہ موجود تھا، تو وہاں مسلمان ایک عارضی طور پر پناہ تو لے سکتے تھے، لیکن وہاں کوئی مسلمان ریاست قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور سیدی رسول اللہ نے مکے کے حوالے سے جو تربیت ہماری کی، جو ہمیں پیغام دیا، جو حکمت ہے سیدی رسول اللہ کے اس انداز میں کہ آپ نے تلوار نہیں نکالنی، مسلح بغاوت نہیں کرنی، اس میں بہت گہری حکمتیں ہیں آج کے پاکستان کے لیے بھی۔ آج پاکستان میں آپ کو بہت سارے گروہ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ خوارج کے جو گروہ ہیں، اور وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف تلوار نکال کر جنگ کرتے ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے مکہ کے مشرکین کے خلاف تلوار نکالنے کی اجازت کیوں نہیں عطا فرمائی؟ حالانکہ ساری روحانی طاقتیں آپ کے ساتھ تھی، جبریل آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، مومنین آپ کے ساتھ ہیں، ملائکہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ پورے اس 13 سالہ دور میں سیدی رسول اللہ کے وجود مبارک نے اتنے معجزے کر کے دکھائے، معراج کے واقعے پہ آپ تشریف لے کر گئے، براق آپ کے ساتھ ہے، اس کے باوجود مسلمانوں نے مشرکین سے جنگ کیوں نہیں کی؟ آنے والے وقتوں کے لیے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ بے شک روحانی طاقتیں تمہارے ساتھ ہوں،
لیکن جب تم نے دنیا میں کوئی اسٹریٹجی اور پلاننگ بنانی ہے تو اپنے وسائل کو سامنے رکھنا ہے. مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا. مسلمان ظاہری حالات کو دیکھ کر اسٹریٹجی بناتا ہے، اپنی حکمت عملی بناتا ہے اور اس کے مطابق اپنی پلاننگ کرتا ہے. اگر اس وقت مسلمان تلوار نکالتے جبکہ میجورٹی اور اکثریت جو حکومت جو تھی وہاں پہ مشرکین کی اور اکثریت مشرکین کی تھی، مسلمان اگر اس وقت تلوار نکالتے تو فوری طور پر کچل دیے جاتے. اور ظاہر ہے پھر یہ دین کی حکمت کے خلاف ہوتی بات کہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو بغیر منظم کیے، بغیر کسی ریاست کے، بغیر کسی اکنامک پولیٹیکل ملٹری بیکنگ کے اس جماعت کو قتل کروا دیا جائے. اسی لیے سیدی رسول اللہ نے تمام تر اشتعال انگیزی کے باوجود، شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک آپ قید بھی رہے، تمام مسلمانوں پہ جو ظلم ہوئے، ہجرت کرنی پڑی، آپ نے مسلمانوں کو تلوار نکالنے کی اجازت نہیں دی. اسی طرح آپ کو تاریخ اسلام میں اور واقعات ملتے ہیں، جس طرح اکبر بادشاہ کی مثال ہم نے پہلے دی تھی آپ کو. اکبر بادشاہ بالکل کافر ہو گیا تھا، اس نے دین الہی ایک نیا دین ایجاد کر دیا اور اسلام کی جڑیں کاٹنے لگا. لیکن ہندوستان پر پچھلے 700-800 سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان آٹے میں نمک کے برابر ہی تھے. یعنی 10-15% میں زیادہ سے زیادہ مسلمان ہوں گے، کوئی 90-95% تو ہندو تھے. لیکن مسلمان سلطنتیں تبدیل ہوتی رہی تھیں. ظاہر ہے شہاب الدین غوری سے لے کر اکبر تک بیچ میں 10-15 مسلمان سلطنتیں آئیں اور بادشاہ آئے اور تبدیل ہوتے چلے گئے، لیکن ایک مسلمان سلطنت کو دوسری مسلمان سلطنت ہی تبدیل کرتی تھی. اور اس پوری اکثریت والے ملک میں، ہندوستان میں، مسلمانوں کی تعداد جیسے کہا 5 یا 10% سے زیادہ نہیں تھی. اکثریت 90-95% تو ہندو تھے. تو جب اکبر بادشاہ نے بغاوت کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، تو حضرت مجدد الف ثانی نے اس کے خلاف مسلح جہاد کا اعلان نہیں فرمایا. کیونکہ اگر اس حکومت کو گرا دیا جاتا، مسلمانوں کی حکومت تباہ ہو جاتی، تو پھر اس کو ریپلیس کرنے کے لیے اس کی جگہ پر ہندوؤں نے ہی آنا تھا اور اتنا بڑا خطرہ پھر نہیں لیا جا سکتا تھا. مسلمان حکمران سے آپ کو جتنا مرضی اختلاف ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر اس ریاست کے خلاف جنگ کرنے کے نتیجے میں وہ ریاست تباہ ہو جائے اور اس دارالاسلام میں، اس مسلمانوں کے ملک میں کفار کی حکومت آ جائے، تو ایسی اسلامی تحریک کو بھی، چاہے کوئی اسلام کے نام پر ہی تحریک کیوں نہ برپا کی جائے، اس کو خوارج کہتے ہیں. اور یہی آج ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف کر رہی ہے. یہی ان خوارج نے سیدنا علی کی حکومت کے خلاف کیا تھا اور سیدنا علی کو شہید بھی پھر ان خوارج نے کیا تھا. اسی لیے پاکستان کی ریاست میں بھی اگر آپ کو حکومت سے اختلاف ہے، اور جو یقیناً حکومت ہماری ساری کفر کے نظام پہ چل رہی ہے، لیکن یہ ریاست مسلمانوں کی ہے اور چاروں جانب ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو ہڑپ کر لیں. لہٰذا کبھی بھی یہ حکمت عملی نہیں بنائی جاتی کہ ملک کے اندر بغاوت برپا کر کے پاکستان میں خانہ جنگی کرا دی جائے، کیونکہ اس کا فائدہ صرف مشرکین نے اٹھانا ہے. حضرت مجدد الف ثانی کی یہ حکمت عملی قائد اعظم اور علامہ اقبال نے اڈاپٹ کی. اس وقت انگریز حکومت تھے اور سیدی رسول اللہ کی یہ سنت علامہ اقبال اور قائد اعظم نے. انگریز حکومت تھی، انگریزوں کا اختیار تھا، ان کی طاقت تھی، ان کے پاس ریاستی طاقت تھی، اور مسلمان بیچ میں تھوڑے سے تھے. 80% ہندو تھے، تھوڑے سے 20% مسلمان، حکومت عیسائی. اور آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے جو پاکستان کی پوری تحریک چلائی، اس میں کوئی کام ایسا نہ کیا تحریک چلانے کے باوجود کہ جو قانون توڑنے کی زمرے میں آتا ہو. ایسے کوئی کام نہ کیا کہ حکومت ان پر بغاوت کا الزام لگا کر پوری اسلامی تحریک کو یہ کچل کے رکھ دیتی. اتنی سمجھداری سے اپنا راستہ بنایا، انہی کے نظام کو استعمال کرتے ہوئے. کسی صاحب نظر نے کہا کہ مسلمانوں کو علامہ اقبال کی سمجھ ہی نہیں آئی، ورنہ مسلمان دنیا پر حکومت کرتے. اور انگریزوں کو علامہ اقبال کی سمجھ نہیں آئی، اگر آ جاتی تو اقبال کو پھانسی لگا دیتے. اگر واقعی انگریزوں کو اندازہ ہوتا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کتنے خطرناک آدمی ہیں دنیا کے کفر کے لیے، تو آپ کے خیال میں وہ کبھی انہیں چھوڑتے؟ یہی ہوتی ہے کفر کے نظام کے اندر حکمت سے اپنا راستہ بنانا.
انسان کو دیوانہ ہو کے اور جنونی ہو کے اور جوشیلا ہو کر تصادم کا وہ راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جب تمہارے پاس زمین نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس فوج نہیں ہے، تمہارے پاس معیشت نہیں ہے، اس وقت قتال کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور سیدی رسول اللہ نے مکی دور میں مسلمانوں کو یہی حکم فرمایا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا۔ یہ واقعات آپ کو ہم سنا چکے ہیں کہ جب آپ سیدی رسول اللہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے تو سراقہ جب آپ کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تھے تو سراقہ کو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ نتیجہ تو سب مسلمانوں کو معلوم تھا کہ تھوڑے دنوں کے بعد پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، لیکن اس کے باوجود ظاہری حکمت عملی اور اسٹریٹجی اسی طرح بنائی گئی جیسے وقت کے حالات تھے۔ جب ہجرت کی باری آئی، اور ہجرت کی پوری تفصیل ہم آپ کو اپنی پچھلی نشست میں سنا چکے ہیں کہ سیدی رسول اللہ جب ہجرت کر کے مدینے پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ سیدی رسول اللہ مدینے کی جانب ہجرت فرمائیں گے۔ آپ نے خواب میں دیکھ لیا تھا وہ ایک بستی جس میں نخلستان ہے، کھجوروں کے پودے لگے ہوئے ہیں، اور اشارہ ہو چکا تھا کہ مدینے آپ نے جانا ہے۔ تو اس سے پہلے سیدی رسول اللہ نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو مدینے بھیج دیا تھا جو وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ مدینے میں دو طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک تو خود عرب کے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، دو بڑے عرب قبائل قبیلے تھے جو وہاں رہا کرتے تھے، اور تیسرا وہاں یہودی تھے۔ یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں بستی تھی۔ تو سیدی رسول اللہ نے جو اپنے سفیر پہلے مدینہ بھیجے، حضرت مصعب بن عمیر اور ان کے ساتھ بہت ساری جماعت، الحمدللہ انہوں نے جب مدینے میں کام کرنا شروع کیا تو یہ پیغام بھجوایا سیدی رسول اللہ کو کہ سیدی، اب مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ اسلام کا نور اور آپ کی محبت داخل نہ ہو چکی ہو۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب سیدی نے فیصلہ فرمایا، اور اس کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں کہ کیوں آپ نے فیصلہ اس وقت فرمایا کہ مشرکین مکہ اب تنگ آ کر فیصلہ کر چکے تھے کہ سیدی کو شہید کر دیا جائے۔ اب ظاہر ہے اب آخری لمحہ آ پہنچا تھا، اب دیر نہیں کی جا سکتی تھی۔ ظاہری اسباب اور وسائل کے حوالے سے بھی اب ایسا وقت آ چکا تھا کہ اب مزید کوئی تبلیغ مکے میں نہیں کی جا سکتی تھی، چونکہ اب سیدی کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ تو پھر آپ نے سیدنا ابو بکر کے ساتھ ہجرت فرمائی اور آپ مدینے پہنچے، اور وہ سارا سفر ہم پہلے آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ اس سفر میں کیا ہوا اور آپ نے کیا حکمت عملی استعمال کی اور کس طریقے سے آپ نے مشرکین کو دھوکہ دیا اور کیسے ماشاءاللہ اہل مدینہ نے آپ کا استقبال کیا، اور طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، ہم پر بدر کا چاند طلوع ہوا ہے پہاڑیوں کے پاس سے، اور ہم پر واجب ہے کہ ہم شکر ادا کرتے رہیں اس وقت تک جب دنیا میں شکر ادا کرنے والے باقی ہیں اور دعا کرنے والے باقی ہیں۔ اب سیدی رسول اللہ جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو آپ سیدی رسول اللہ نے فرمایا، دیکھیں اب یہ ہوا ہے بنیادی طور پر ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ پہلے آپ مکے میں جو تھے وہاں اسلامی ریاست نہیں تھی، وہاں آپ اقلیت میں تھے اور صرف تبلیغ کا کام کر رہے تھے، لیکن پلاننگ اور اسٹریٹجی ساری یہی تھی کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے گی۔ اور پھر ہجرت فرمائی گئی مکے سے مدینے کی جانب، اور مدینہ پہنچتے ہی چونکہ وہ سارے قبائل سیدی رسول اللہ کا احترام کرنے والے تھے، ان کے دلوں میں اسلام داخل ہو چکا تھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینے میں مسلمان ہو چکے تھے، اور سیدی رسول اللہ کا ایک سٹیچر اور ایک مقام پورے 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد عرب میں ایک روب اور دبدبہ قائم ہو چکا تھا کہ ایک مبارک وجود ہیں کہ جو مشرکین مکہ کی اتنی بڑی جماعت کے خلاف کھڑے ہیں اور ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، اور اس دین کی بڑی عزت تھی قبائل میں۔ تو جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور ایک ایگریمنٹ سائن کیا پہلے، یعنی پہلا کانسٹیٹیوشن سائن ہوا۔ دیکھیے جیسی ریاست قائم کی گئی، ایک میثاق، ایک ایگریمنٹ، ایک کانسٹیٹیوشن کو پہلے سائن کیا گیا اور اس کا نام میثاق مدینہ رکھا گیا۔ اور اس ارینجمنٹ کے تحت، اس کانسٹیٹیوشن کے تحت، اس آئین کے تحت سیدی رسول اللہ اس پوری ریاست کے امیر اور سلطان امیر قرار دیے گئے۔ کسی قسم کے اختلاف کی صورت میں سیدی رسول اللہ کا فیصلہ سب نے تسلیم کرنا تھا، اور اس کے اندر
عرب مشرکین اور یہودیوں کو بھی شامل کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ. اب یہ 3 پارٹی الائنس تھا. اس میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے اور اس کے اندر مشرکین بھی تھے. ایک اسٹریٹجک الائنس بنایا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا، اور اس میں ٹرمز کچھ اسی طرح کی تھی، شرائط یہی تھی کہ یہ سارے ایک اتحادی، ایک الائز ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے اتحادی ہوں گے، اور اگر حملہ ہوتا ہے مدینے پہ تو سب قبائل مل کر لڑیں گے، چاہے یہودی ہوں یا مشرک یا مسلمان، سب مل کر ایک یونائٹڈ ڈیفنس پریزنٹ کریں گے مشرکین کے خلاف. اب آپ اسٹریٹجی دیکھیے کیا ہے، یعنی کمال اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ پہلے جیسی ریاست قائم ہوتی ہے، پہلے آپ نے ایک میثاق، ایک ارینجمنٹ، ایک کانسٹیٹیوشن بنا لیا، سارے قبائل کو اپنا الائز اور اتحادی بنا لیا. لوگ کہتے ہیں کہ مشرکین، اور قرآن میں حکم ہے کہ مشرکین کو اور یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن دوست بنانے میں اور اتحادی بنانے میں ایک کامن دشمن کے خلاف زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں سیدی رسول اللہ نے یہی حکمت اختیار فرمائی کہ آپ نے مشرکین کے بڑے دشمنوں کے خلاف، جن سے آنے والے وقتوں میں آپ کی جنگیں ہونے والی تھیں، آپ نے مدینے کے یہودیوں اور مدینے کے دوسرے غیر مسلم قبائل کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے ساتھ ایک اسٹریٹجک الائنس بنا لیا، ایک بڑا فرنٹ کریٹ کر لیا. اور جب مدینے میں آپ نے اپنی ریاست قائم کر کے ایک ارینجمنٹ بنا کر امن قائم کر لیا، اب یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ نے مکے کی ریاست کے خلاف ایگریسو کیمپینز شروع کر دی. اس سے پہلے تلوار نکالنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب جارحانہ اقدامات کیے جانے لگے. آپ نے اپنے اسکاؤٹس بھیجنا شروع کیے، اپنے جاسوس بھیجنا شروع کیے. مسلمانوں کی ریڈنگ پارٹیز جاتی تھیں جو جاتی تھی اور مشرکین کو نقصان پہنچاتی تھیں. اب یہ براہ راست ان کے ساتھ تصادم کی تیاریاں شروع ہو رہی تھی، چونکہ آنے والے وقتوں میں تصادم تو ہونا ہی تھا. اب آپ کی سملیرٹیز دیکھیے جو پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے. علامہ اقبال اور قائد اعظم نے وہی حکمت عملی اختیار کی جو سیدی رسول اللہ نے کفار کی حکومت کے درمیان فرمائی. راستہ ایسے نکالو کہ بغیر تصادم کے اپنا کام کر لیں، اپنی ریاست قائم کر لیں. اسی کونی کفار کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی ریاست بنائی گئی. پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ہجرت کر کے پاکستان کی جانب آ جاؤ. وہی جس طرح مکے کے ماشاءاللہ سیدی رسول اللہ نے سارے مہاجرین کو مدینے کی جانب بھیجا تھا. پاکستان پہنچنے کے فوراً بعد ہمارے بزرگوں نے اس میثاق پر کام شروع کر دیا تھا کہ پاکستان کا میثاق مدینہ کیا ہوگا، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین کیا ہوگا، جو آگے جا کے قرارداد مقاصد کی صورت میں سامنے آیا. تو آبجیکٹیو ریزولوشن، وہ ہمارا میثاق مدینہ تھا کہ کس قسم کی اسلامی ریاست ہم پاکستان میں قائم کریں گے. اور جیسے ہی پاکستان بنتا ہے، آپ نے دیکھا کہ اسی لمحے سے انہی مسلمانوں نے، انہی قائد اعظم نے، جنہوں نے پوری تحریک نان وائلنٹ چلائی، اور صرف پاکستان بننے سے پہلے وہ بھی تصادم بھی ہوا تو ہندوؤں کے ساتھ، انگریزوں کے خلاف انہوں نے کوئی تصادم اور بغاوت برپا نہیں کی. لیکن پاکستان بننے کے فوراً بعد قائد اعظم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تلوار نکالو اور کشمیر آزاد کرانے کے لیے چلے جاؤ. اور باقاعدہ ہماری وہ کئی سال، 1.5-2 سال جنگ چلی کشمیر میں. بالکل اسی طرح جب سیدی رسول اللہ مدینہ پہنچتے ہیں، آپ نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاریوں کا حکم دے دیا. مسلمانوں کا سارا جو انداز تھا، جو اسٹریٹجی تھی، وہ نظر آ رہی تھی کہ مسلمان ایگریسو پوسچر میں آ گئے ہیں. پہلے ڈیفینسو تھا اور اب ایگریسو پوسچر ہے. اور اگلے ہی سال، یعنی 2 ہجری کی ہم بات کر رہے ہیں، 2 ہجری کا مطلب ہے کہ ہجرت کیے ہوئے ابھی صرف 1 سال ہوا ہے، اور 2 ہجری شروع ہو گئی ہے، اور رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان تھی. مگر اس سے پہلے، کچھ ہفتہ پہلے، مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ قریش کے جو قافلے ہیں جو شام کی جانب جاتے ہیں، دیکھیں اگر آپ نقشہ دیکھیں حجاز کا، تو مکہ ذرا جنوب میں ہے، مدینہ نارتھ میں ہے. لیکن مکہ سے اگر آپ سیریا جانا چاہیں تو وہ ایک راستہ ہے کہ جو مدینے کے ساتھ سے ہو کے گزرتا ہے اور سیریا کی جانب جاتا ہے. اور یہ قریش چونکہ تاجر تھے، خود سیدی رسول اللہ بھی اپنے بچپن میں شام کی تجارت کا سفر کر چکے تھے، جہاں آپ کی ملاقات اس عیسائی راہب سے بھی ہوئی تھی کہ جس نے سیدی رسول اللہ کے بارے میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب سے فرمایا تھا کہ اس بچے کو یہاں سے لے کے نکل جاؤ، کیونکہ یہ آنے والا نبی ہے، اور اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اس بچے کو نقصان پہنچائیں گے. وہ حیرت انگیز واقعہ بھی سیدی کے بچپن کا ہے. اور یہی روٹ تھا کہ جب آپ مکے سے سیریا واپس آیا کرتے تھے، اور بعد میں بی بی خدیجہ کے قافلے لے کے بھی آپ جایا کرتے تھے. تو سیدی اس بات سے تو بہت اچھی طرح واقف تھے کہ جب کفار کے تجارتی قافلے جو سیریا جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، وہ کون سا راستہ، روٹ استعمال کرتے ہیں، وہ مدینے کے قریب سے گزرتا تھا. تو سیدی کو یہ اطلاع ملی کہ ایک قافلہ جس میں کہتے ہیں کہ 50,000 اشرفیاں تھیں سونے کی، اور وہ شام سے
چل کر مکے کی طرف جا رہا تھا، اور مکے کے تمام بڑے بڑے قبائل اس میں حصہ دار تھے، ابو جہل اور ابو لہب اور یہ سارے جتنے بڑے بڑے تھے ان سب کے اس میں حصے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جب آپ دشمن پر اس کے خلاف کیمپین کرتے ہیں تو آپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کو اکنامکلی ڈیمیج کیا جائے، اس کو فائنینشلی تکلیف پہنچائی جائے، اس کے اوپر فائنینشل کیمپین کی جائے، اور دشمن کو اقتصادی طور پر پہلے کمزور کیا جائے۔ اب سعیدی پہلے الائنس تو بنا چکے ہیں، سعیدی نے امن قائم کر لیا ہے، ریاست قائم ہو چکی ہے، اگریسو کیمپیننگ ہو رہی ہے، دشمن کو ہراس کیا جا رہا ہے، لیکن اب موقع آ رہا تھا کہ آپ ایک سیریس اور ڈیسائسو ایکشن کریں ان کی اکنامک بیک بون کے اوپر، کیونکہ ان کی ساری تجارتی راہ جو تھی، سارا سروائیول ان کا ٹریڈ پہ تھا، اور وہ ٹریڈ اب سعیدی رسول اللہ اس کو روکنا چاہتے تھے، ان کی ساری انٹرنیشنل ٹریڈنگ کو تباہ کر دیا جائے۔ تو جب سعیدی کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ وہاں سے گزرنے والے ہیں، وہ بدر کے مقام سے گزر کے جائے گا، تو سعیدی نے اپنے ساتھ مہاجرین اور انصار کے ایک دستے کو تیار کیا، اور اس کو لے کر آپ اپنے مدینے سے نکل کر تقریباً 200-250 کلومیٹر کا فرق ہے بدر کا، تقریباً مدینے سے خاصا فاصلہ ہے، آپ وہاں سے نکل کر مکے کی جانب بدر کس مقام پر آپ پہنچتے ہیں، اور خیال یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے قافلہ گزرے گا، ہم ایک ریڈنگ پارٹی ہے، ہم اس کو انٹرسپٹ کریں گے، اور ہم وہ سارا کا سارا خزانہ لے کر ہم اسلامی ریاست کی تعمیر میں استعمال کریں گے، اور اس طرح وہ سارا انتقام بھی لیا جائے گا اس 13 سالہ ظلم کا کہ جو مکے والے مسلمانوں پر کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ ان کو پیغام بھی دے دیا جائے گا کہ مسلمان اب ایک ملیٹنٹ فورس ہیں، ملٹری فورس ہیں، اور تم ان کو اس طرح پش اوور نہیں کر سکتے جیسے تم مکے میں کیا کرتے تھے۔ قرآن نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ایک آسان کیمپین ان کو ملے، یعنی قافلہ لوٹنا تو آسان کیمپین تھی، ظاہر ہے آپ جاتے قافلے کو انٹرسپٹ کرتے، ساری غنیمت جو مال غنیمت اللہ نے ہمارے لیے رکھا تھا ہم اس کو نکالتے، اس میں کوئی اتنی جنگ تو نہیں ہونی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی پلاننگ اور تھی، اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو بالکل واضح کر دے، اور مسلمان آسانی چاہتے تھے، اور اللہ ان کے لیے یہ چاہتا تھا کہ دشمن کی جڑ ایک دفعہ مکمل طور پر کاٹ دی جائے۔ جب اس بات کی اطلاع مشرکین کو پہنچی کہ مسلمانوں کا ایک ملٹری ایکسپیڈیشن سعیدی رسول اللہ کی قیادت میں وہ قافلے کو لوٹنے کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا، اور وہ بھی بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ اس وقت تک جو قافلہ تھا اس کو اطلاع ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کا لشکر بھی آ رہا ہے، تو وہ راستہ بدل کے دریا سمندر کے کنارے سے ہوتا ہوا مکے کی جانب نکل گیا۔ قافلہ تو بچ گیا، وہ تو اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا تھا کہ ایسے ہی ہو، کیونکہ مسلمان قافلہ چاہتے تھے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا تصادم مشرکین سے ہو، تاکہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا روب اور دبدبہ ان پر تسلی سے قائم ہو جائے، اور مسلمانوں کے دل بھی ٹھنڈے ہو کہ انتقام سب نے لینے تھے ان ظالموں سے جو 13 سال مسلمانوں پر ظلم کرتے آئے تھے۔ بدر کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے ایک حیرت انگیز داستان کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے صرف آپ کو ابھی تک پس منظر بتایا، لیکن اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، دیٹ از ریئلی فیسنیٹنگ۔ مسلمانوں کی فوج میں 313 تھے، 313 میں تقریباً 70 کے قریب مہاجرین تھے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور باقی جو تھے وہ مدینہ کے انصار تھے، اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے۔ بہت کم گھوڑے، میرے خیال صرف 4 گھوڑے تھے، کچھ تلواریں تھیں، کچھ نیزے تھے، کچھ کے پاس لاٹھیاں تھیں۔ مطلب مسلمان ظاہر جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، مسلمان ایک ریڈنگ پارٹی تھی، ہم ایک آئے تھے کہ ان کی اکنامک کوریڈور کو ہم تباہ کریں گے۔ جس طرح پوری دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اکنامک کوریڈورز کو، گیس لائنز کو، آئل سپلائی لائنز کو توڑنے کے یہ پرانی جنگ ہے کہ دشمن کا جب آپ نے نقصان پہنچانا ہوتا ہے تو آپ اس کی اکنامکس کو تباہ کرتے ہیں۔ مشرکین کے پاس 1000 سپاہی تھے، ان میں کئی 100 گھڑ سوار تھے، اور ہر کوئی مسلح تھا۔ اس غزوے سے پہلے سعیدی رسول اللہ نے ایک رات پہلے آپ نے اللہ تعالی سے وہ دعا فرمائی کہ مالک، اب ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے مشکل صورتحال تھی، وہ تو آئے تھے قافلے کے لیے، اب ان کو سامنے جنگ آ گئی، اور اب سعیدی رسول اللہ نے یہاں سے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ مالک، اگر آج یہ جماعت کٹ گئی جو آپ کے دین کے لیے آئی ہے یہاں پر، تو پھر قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے آپ سٹیکس دیکھیے کیا ہے، خود سعیدی رسول اللہ تشریف رکھتے ہیں، تمام بڑے صحابہ ہیں،
सईदी की सारी इन्वेस्टमेंट 13 साल तक आपने जो 14 साल तक जो आपने मेहनत की, जो आपने कुर्बानियां दी, वो सब की सब दाव पे लगी हुई थी इस एक मौके पर। एक डिसाइसिव एंगेजमेंट थी। अल्लाह ना करे मुसलमान शिकस्त खा जाते तो सईदी ने जैसे फरमाया कि क़यामत तक आपका नाम लेने वाला मालिक कोई भी नहीं होगा। मगर उसके साथ साथ कुछ और हैरत अंगेज बातें भी हैं। एक जानिब तो आप सईदी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि मालिक ये सूरत हाल है, लेकिन दूसरी जानिब सईदी रसूलुल्लाह ने जो जंगी हिकमत अमली बनाई, जो स्ट्रेटजी बनाई, वो इतनी हैरत अंगेज और शानदार है। आपने फौरन पहुंचते ही पहले पानी के कुओं पे कब्जा कर लिया कि दुश्मन को पानी ना मिले, आप उसको लिए। आपने टेरेन का इंतखाब कैसे किया कि मुसलमानों को सख्त जमीन मिली, उनको रेतीली जमीन मिली। आपने अपनी तमाम डिप्लॉयमेंट इस तरह की, अपने सहाबा को इस तरह खड़ा किया। मस्जिद अरीश, एक वहां पे मस्जिद है बदर के मकाम पर, वहां पे सईदी रसूलुल्लाह ने अपना खैमा लगाया और आज उस जगह एक मस्जिद बना दी गई है। और उस खैमे के साथ सहाबा ने एक छोटी सी कंटिंजेंट, एक फाइटिंग पेट्रोल सईदी के साथ एक क्लोज प्रोटेक्शन डिटेल भी खड़ी कर दी, जो सईदी के पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे। और प्लानिंग यही थी, सारी प्लानिंग जो बनाई गई, देखिए कंटिजेंसी सारी देखी गई इसके अंदर। अल्लाह से दुआ भी की गई, साथ साथ बैटलफील्ड को और टेरेन को भी इस्तेमाल किया गया, मगर साथ साथ एक कंटिजेंसी प्लानिंग भी की गई कि अल्लाह ना करे अगर हालात खराब होते तो साहबा ने फरमाया सईदी आप इन साथियों के साथ निकल जाइएगा, हम दुश्मन को रोकेंगे। क्योंकि अगर सईदी रसूलुल्लाह को कोई तकलीफ पहुंच जाती तो इस्लामी तहरीक को नुकसान पहुंचता। तो कमांडर इन चीफ की प्रोटेक्शन और हिफाजत के लिए भी बाकायदा प्लानिंग की गई। लेकिन असल जो डिसाइसिव फैसला था वो अल्लाह ताला की जानिब से उस दुआ की कबूलियत पे था जो सईदी ने उससे पहले फरमाई थी। कुरान पाक बहुत तफसील से जंग बदर का वाक़या लिखता है, फरमाता है कि 313 मुसलमान तो यहां थे, 1000 काफिर तो थे, लेकिन अल्लाह ताला ने सफ दर सफ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की कमांड में मलाइका को नाजिल करना शुरू किया। मस्जिद अरीश के पास दीवार के ऊपर एक बहुत बड़ा नक्शा आज भी बना हुआ है और पूरे मैदान जंग का नक्शा वहां पर मौजूद है। कहां कुफार की फौज आ रही है, कहां से मुसलमान की फौज गई है। और खूबसूरत बात यह है कि पहाड़ों के एक जानिब से बाकायदा मलाइका की फौज को भी आते हुए दिखाया गया है। उसका भी एक रूट था जहां से वो आई थी और मैदान जंग में मुसलमानों के साथ शामिल हुई। वो जो तसादुम हुआ मुसलमानों का मुशरिकीन के साथ, देखने में 313 और 1000 का मुकाबला था, असल में मुसलमानों की जानिब से कई हजार फरिश्ते भी शामिल थे। एक साहबी फरमाते हैं कि मैं एक मुशरिक को कत्ल करने के लिए उसकी जानिब भागा तो मैं करीब भी नहीं पहुंचा था और किसी ने उसकी गर्दन उड़ा दी। ये वो स्पिरिचुअल फोर्सेस थी कि जो मुसलमानों की मदद के लिए मैदान में आ चुकी थी। इस बात के बावजूद कि सईदी रसूलुल्लाह ने जाहिरी तौर पर सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, सारा बैटलफील्ड एनवायरनमेंट उसी तरह सेट किया जैसे किसी प्रोफेशनल जनरल को करना चाहिए, मगर असल डिसाइसिव फैक्टर जो था वो अल्लाह की ताईद और मदद और मुलाइका का नजूल था, जिस पर बाद में किसी शायर ने कहा कि आज भी अगर फजाए बदर पैदा करें तो मलाइका सफ दर सफ उतर सकते हैं। और ये 2 हिजरी की बात है। सईदी रसूलुल्लाह ने जब उस जंग के बाद, उस जंग में जब घमसान की लड़ाई हुई जाहिर है, और उसके अंदर भी हैरत अंगेज वाकयात होते रहे रूहानी ताईद के। एक सहाबी सईदी रसूलुल्लाह के पास आए, उनके पास लाठी थी, उनके पास तलवार थी, वो तलवार टूट गई उनकी। वो भागे हुए सईदी के पास आए कि सईदी मुझे कोई दूसरी तलवार अता फरमाइए। सईदी ने अपने हाथ की छड़ी उनके हाथ में दे दी। जैसे ही उन सहाबी ने उस छड़ी को पकड़ा वो एक तलवार में तब्दील हो गई और वो सहाबी उस तलवार से लड़े और बाद में कई गज़वात में उस तलवार को इस्तेमाल करते रहे। इसी गज़वे में अबू जहल कत्ल होता है उन 2 भाइयों के हाथ जिनके साथ वो बड़ा जुल्म करता रहा था और जिन भाइयों ने फैसला किया था कि हम इसको कत्ल करेंगे। अबू जहल भी इसी में मारा जाता है, तमाम बड़े बड़े सरदार इनके मारे जाते हैं। एक फैसला कुन फतह मुसलमानों को मिलती है, 70 के करीब कुफ्फार कत्ल होते हैं, 14 मुसलमान शहीद होते हैं। उनमें महाजिर भी हैं, अंसार भी हैं। अंसार में औस और खजरज दोनों कबीलों के हैं। सबसे छोटा मुसलमान 17-18 साल का हजरत साद बिन नबी वकास के छोटे भाई थे।
14 मुसलमान शहीद हुए। मुसलमानों के लॉसेस कंपैरेटिवली बहुत कम थे, 70 के करीब वो मज़ाहिर है, लेकिन उसकी वजह भी थी कि मुसलमानों की जानिब से मलाइका लड़ रहे थे और कुफ्फार जो थे वो अल्लाह ने उन पर लानत की हुई थी। जब ये सारे कुफ्फार कत्ल करके मैदान जंग में फेंक दिए गए तो सईदी रसूलुल्लाह सहाबा के साथ उनके पास गए और मुखातिब करके उनको कहा कि इसका मफहूम है कि आज अल्लाह ने तुम्हें रुस्वा किया, तुम जलील हुए, अल्लाह ने जो हमसे वादा किया था वो सच्चा कर दिखाया और तुम्हारे वादे सब झूठे साबित हुए। तो सईदना उमर बड़े हैरान होकर सईदी से कहते हैं, सईदी ये तो मरे हुए हैं। तो सईदी ने फरमाया कि ये मरे हुए जरूर हैं, लेकिन मेरी हर बात को ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं, बस जवाब नहीं दे सकते। उन मुशरिकीन को सुनाई खूब दे रहा था, मरी हुई लाशों को खूब सुनाई दे रहा था, बस जवाब नहीं दे सकते थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फैसला कुन फतह दी, मुसलमानों ने बहुत सारे कैदी पकड़े और फिर यहां पर एक नई डायमेंशन जो उससे पहले कभी इंसानियत ने देखी ही नहीं थी किसी मैदान जंग में, क्योंकि वो जमाना था जब ह्यूमन राइट्स का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। रोमन और पर्शियन एम्पायर्स थी और अरबों की आपस में कबायली जंगें होती थी। जंगी कैदियों को तो या कत्ल कर दिया जाता था या फिदिये में उनसे पैसे लेके बदला कर लिया जाता था, उनको रिहा कर देते थे फिदिये के बदले। मगर उनके ह्यूमन राइट्स का तो कोई तस्वर नहीं था कि उनके कोई राइट्स भी होते, कोई इंसानियत भी होती है। रोमन और पर्शियन एम्पायर में उनको स्लेव्स बना लेते थे और किस तरह उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे। आपने अक्सर उनके रोमन और पर्शियन एम्पायर की अगर मूवीज वगैरह देखी हैं तो उसके अंदर जो जुल्म दिखाते थे इंसानियत के ऊपर, कोई ह्यूमन राइट्स तो कोई थे ही नहीं। यहां पर सईदी ने पहली मर्तबा इंसानियत को कयामत तक के लिए अहकामात दे दिए कि जो दीन इस्लाम के थे कि इनके साथ बहुत अच्छा, कैदियों के साथ अच्छा सलूक करो, जो खुद खाओ वो इनको खिलाओ, किसी पे टॉर्चर नहीं करना, किसी पे जुल्म नहीं करना। जो फिदिया दे सकते हैं उनको फिदिया दे के आजाद कर दो, जो फिदिया नहीं दे सकते उनको वैसे ही आजाद कर दो। जो पढ़े लिखे हैं वो मुसलमानों के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे तो उनको आजाद कर दिया जाएगा। ये वो ह्यूमन राइट्स और राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो दुनिया ने 1400 साल के बाद, आज यूनाइटेड नेशंस और जेनेवा कन्वेंशन भी वो राइट्स नहीं लिख सकती, जो सईदी रसूलुल्लाह ने पहली मर्तबा जंग बदर में, पहली ही जंग में कयामत तक आने के लिए मुसलमानों के सामने वो वाज़ेह कर दिए। इस ग़ज़वा बदर के बाद कुछ अरसे के बाद ग़ज़वा उहद हुई थी जिसमें मुसलमानों को नुकसान हुआ था, हमें चोट लगी थी। उसके बाद ग़ज़वा खंदक हुआ था और उसके बाद फतह मक्का। इस ग़ज़वा बदर ने फतह मक्का के लिए दरवाजे खोल दिए थे। जो साहिब नजर और साहिब बसीरत लोग हैं ना, वो पाकिस्तान को मदीना सानी कहते हैं, इसलिए कि लफ्ज पाकिस्तान का मतलब भी मदीना तैयबा है। पाक का मतलब तैयबा है और इस्तान का मतलब मदीना है, और पाकिस्तान का मतलब ही मदीना तैयबा है। और 1400 साल की इस्लामी तारीख में ये वाहिद इस्लामी रियासत है जो रियासत मदीना की तर्ज पर अल्लाह ताला ने बनाई। उसी तरह मुशरिकीन से हिजरत करके मुसलमान पाकिस्तान आते हैं, उसी तरह मुसलमान पाकिस्तान पहुंचने के बाद जब रियासत कायम होती है तो उन्हीं मुशरिकीन के साथ हमारा तसादुम होता है। 65 की लड़ाई में अल्लाह ने हमें दुश्मनों के साथ तसादुम किया और हमारी इज्जत को रखा और दुश्मन कामयाब ना हो सका। 71 में ओहद की तरह हमें नुकसान पहुंचा। आजकल पाकिस्तान, अगर मदीने के हवाले से हम देखें तो आजकल पाकिस्तान ग़ज़वा खंदक की सूरत हाल पर है, जब दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। ग़ज़वा खंदक को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, कुरान में बहुत तफसील से इसका जिक्र है कि जब सारे कबीले और सारी फौजें आपस में इकट्ठी होकर आ गई थी, मदीने को घेर लिया था उन्होंने। आज पाकिस्तान इसी जगह पर मौजूद है, लेकिन ग़ज़वा खंदक के बाद अल्लाह ने जब उस मुश्किल और मुसीबत से पाकिस्तान को मदीने की रियासत को निकाला तो उसके बाद फतेह मक्का था। और इंशाअल्लाह आज जब अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मुसीबत और मुश्किल से निकालेगा, कि जब वाकई आज आप देखते हैं कि पूरी दुनिया का कुफर जो है वो पाकिस्तान को घेरे बैठा है, दाखिली और खारजी गद्दार भी हैं। जिस तरह मदीने में उस वक्त है ग़ज़वा अहज़ाब के मौके के ऊपर के दुश्मन बाहर थे और यहूदी पीछे से बनु कुरैज़ा के मुसलमानों की पुष्ट में खंजर मार रहे थे।
آج پاکستان کی صفوں کے اندر غدار موجود ہے، دشمن ہماری باہر صفوں میں موجود ہے، ہم گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں جو قرآن نے غزوہ خندق کے موقع پہ فرمایا تھا زلزلوا زلزالا شدیدا، مسلمانوں کو ہلا دیا گیا زلزلے کی طرح، اور ان کے قلب اچھل کے حلق میں آ گئے تھے خوف کے مارے، اور اتنی مشکلات اور اکنامک بلاکیڈ، اور وہ وقت تھا جب سعیدی نے 2 پتھر اپنے پیٹ مبارک پر باندھے ہوئے تھے۔ آپ کو آج پاکستان کے خلاف جو اکنامک بلاکیڈ اور سینکشنز اور ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی اور گھیرا ہوا ہے پاکستان کو، معاشی طور پہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ذرا اس کے بڑے پروسپیکٹو کو بھی سمجھیں۔ یہ مسئلہ حکومتوں کا نہیں ہے کہ ایک حکومت بدل گئی تو دوسری حکومت کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ ریاست پاکستان ہے جو مدینہ ثانی ہے، جو دشمنوں کے گھیرے میں ہے۔ اس کا کوئی تعلق حکومتوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے نظریے سے ہے، اس کا تعلق اس کے مدینہ ثانی ہونے کی وجہ سے، اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کافروں کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس ریاست نے فتح مکہ کے لیے دوبارہ جانا ہے، ابھی مشرکین کے ملک جس کو سیدی رسول اللہ نے غزوہ ہند کی بشارت عطا فرمائی۔ ہم ایک دفعہ پھر مکہ فتح کریں گے، جس طرح سعیدی نے مکہ فتح کیا تھا، ہم انشاءاللہ دوبارہ دہلی لیں گے، یہ سعیدی کا وعدہ ہے، اس پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مت پوچھیں کہ کیسے ہوگا تو کیوں ہوگا تو کون کرے گا، حالات اللہ خود بنائے گا۔ آپ لوگوں نے یہ پاکستان نہیں بنایا تھا، آپ کے بڑوں نے جس طرح یہ پاکستان بنایا اس میں ملائکہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور مدد شامل تھی۔ ناممکنات میں سے تھا اس پاکستان کا بننا، لیکن بن گیا۔ ناممکنات میں سے تھا اس پاکستان کا بچنا، لیکن بچ گیا۔ اور غزوہ بدر کی بات خاص طور پر ہمیں اس لیے کرنی ہے کہ وہ جو 14 شہدائے بدر ہیں وہ پاکستان کے محسن ہیں، انہوں نے پاکستان پر بھی احسان فرمایا ہوا ہے۔ ممتاز مفتی اپنی کتاب لبیک میں بہت واضح لکھتے ہیں کہ جب 65 کی جنگ ہوئی اور پاکستان پر حملہ ہوا تو ظاہر ہے پوری مسلمان دنیا بے چین تھی، اور سیدی رسول اللہ کے کچھ خادم مدینہ شریف میں تھے، ان میں سے ایک نے خواب دیکھا، اللہ کے ولی نے اور درویش نے، کہ سیدی رسول اللہ جنگی لباس میں ہیں اور آپ کے ساتھ اہل بدر کے شہداء ہیں، اور آپ ان سے فرما رہے ہیں کہ پاکستان جاؤ، بھارت نہیں، مشرکوں نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی۔ یہ روحانی دنیا کی باتیں ہیں، جہاں اللہ ملائکہ نازل فرما سکتا ہے وہاں پہ شہدائے بدر کو بھی بھیج سکتا ہے۔ اپنی عقل میں بات نہ آئے تو خاموش ہو جائے، اعتراض نہ کریں، اپنے اعمال ضائع مت کروا لیجیے گا۔ یہ پاکستان سیدی رسول اللہ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ میرے والد توپخانے کے افسر تھے، ان کے ساتھ جنگ میں ایک بہت ہی خوبصورت میجر آرمر کے ٹینک یونٹ کے میجر عباسی تھے۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی ان کی، اور بڑا خوبصورت جوڑا تھا وہ، اور اچھی فیملی کے تھے، اور 65 کی لڑائی شروع ہو گئی، اور میجر عباسی اپنا ٹینک لے کے دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور شہید ہو گئے۔ میں اسکول میں جب چھوٹا تھا، 2ری 3ری 4تھی کلاس میں، تو ہماری کلاس ٹیچر تھی مسز عباسی، بہت ہی مہذب اور نیک خاتون، مگر ان کے چہرے پہ میں نے کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ ظاہر ہے اتنا شدید دکھ وہ اپنا لے کر آئی تھی، نئی نئی شادی تھی، اور شوہر ان کا اتنا اعلیٰ اور شاندار افسر جو اس طرح شہید ہوا۔ تو وہ ہماری ٹیچر بھی تھی، اور ہمارے پورے خاندان میں سب، ظاہر ہے چونکہ والد کے ساتھ ہی تھے وہ، سارا خاندان جانتا تھا ان کو، ان کا دکھ بھی ہم جانتے تھے۔ تو میجر عباسی کے والد 65 کی جنگ کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک مسجد نبوی کے خادموں میں، وہاں جو مدینے میں اللہ کے ولی اور درویش بیٹھتے ہیں، کوئی صاحب آواز لگاتے پھر رہے تھے کہ یہاں کوئی پاکستان سے ہے؟ تو ان کے والد نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں۔ تو اس آدمی نے قریب آ کے ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی میجر عباسی کے والد ہیں؟ تو وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں جی میں ہوں، تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کو کیسے معلوم کہ میں میجر عباسی کا والد ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سیدی رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا، ان کے خواب میں تشریف لائے سیدی، اور سیدی نے حکم دیا کہ یہاں میرا ایک مجاہد میجر عباسی ہے، اس کے والد آئے ہوئے، ان کی عزت کرو، ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو، کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ میرا مجاہد تھا۔ اس پاکستان آرمی کی قدر و منزلت آپ لوگ نہیں جانتے، اس بات آپ لوگ صرف
سیاسی غلاظت میں ناپاک اور پلیت سیاسی لیڈروں کے پیچھے جا کر اپنے آپ کو سیدی رسول اللہ کا گستاخ بنا لیتے ہیں۔ اس پاک فوج میں جتنی مرضی خرابیاں ہوں، لیکن یہ سیدی رسول اللہ کی فوج ہے، اور جب اس پر مشکل پڑتی ہے تو سیدی رسول اللہ غزوہ بدر کے شہداء کے ساتھ اس پاکستان کی حفاظت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جب اس کے شہداء سیدی کے دربار میں پہنچتے ہیں تو سیدی ان کی عزت فرماتے ہیں، کیونکہ آگے جو کام اس فوج سے لیا جانا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ لوگوں کی عقلوں میں آنے والا نہیں ہے۔ اسی فوج سے اللہ نے غزوہ ہند بھی لینا ہے، اور سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف کے مطابق یہ فوج جب پلٹے گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی، اور اس کے ساتھ بیت المقدس شریف کو آزاد کرانا اور یہودی ریاست کو ختم کرنے کی ڈیوٹی بھی اسی فوج کی ہے۔ آپ کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو تقدیر اللہ نے لکھ دی اور سیدی رسول اللہ نے بیان فرما دی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اس لیے جو مرضی آپ کو سیاسی، اس پاکستان میں ہزار خرابیاں ہیں، لیکن کیا ہم پاکستان کو گالی دیتے؟ نہیں۔ کیا ہم پاکستان کو تباہ کرتے؟ نہیں۔ اس فوج میں ہزار خرابیاں ہوں گی، لیکن ہم اس فوج کو گالی دے نہیں سکتے۔ کل اللہ اس کو کوئی بہتر سپہ سالار عطا فرما دے گا تو یہی فوج تبدیل ہو کے امت مسلمہ کی تلوار بن جائے گی۔ ابھی تک ہم نے جو کام کیے ہیں پوری مسلم دنیا میں کوئی اور مسلمان فوج نہ کر سکی۔ اللہ نے کسی وجہ سے اس پاک فوج کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، کسی وجہ سے ہم کو مدینہ ثانی بنایا ہے، کسی وجہ سے ہم کو سیدی رسول اللہ کی پوری سیرت مبارکہ پہ، اس سنت پہ ہم کو بھی ہجرت کر کے ایک اسلامی ریاست کا قیام اللہ نے وجود میں لایا، ہمیں ایٹمی طاقت بنایا۔ ہمارے بھی بدر ہو چکے ہیں، احد ہو چکی ہے، ہم خندق کے دور میں اور فتح مکہ نزدیک ہے اب انشاءاللہ۔ اللہ کے رازوں کو سمجھیں، سیدی رسول اللہ سے آگے پیش قدمی نہ کریں، زیادہ گستاخ نہ ہو جائیں، زبانیں نہ چلائیں زیادہ اپنی پاکستان کے خلاف اور پاک فوج کے خلاف۔ بہت جلد آپ لوگ آزمائے جائیں گے، بہت جلد ایک خوفناک جنگ ہوگی بھارت کے ساتھ آپ کی، وہ ہمارا آخری فتح مکہ کی جنگ ہوگی۔ نقصان ہمیں ہوگا اس کے اندر، لیکن نتیجہ سیدی رسول اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے۔ غزوہ بدر کے شہداء پوری امت کے محسن ہیں، انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا تھا، لیکن امت کے افضل الشہداء کہلاتے ہیں، اور سیدی نے فرمایا کہ جو غزوہ ہند میں فوج شامل ہوگی اس کے شہداء کو بھی افضل الشہداء کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس لیے بار بار آپ سے کہتے ہیں، اپنے غصے میں اپنے آپ کو جہنمی نہ بنا لینا، خوارج نہ بن جانا، جہنم کے کتے نہ بن جانا، اس پاک فوج پر حملے نہ کرنا، کیونکہ اس پاک فوج پہ صرف مشرک اور یہود اور خوارج حملے کرتے ہیں۔ چاہے تم زبان سے حملے کرو یا تلوار سے، معافی نہیں ہے اس کی۔ اس فوج کی عزت کرو اور قدر کرو۔ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اسی فوج کے ساتھ ملائکہ بھی ہوں گے اور بدر کے شہداء بھی، اور انشاءاللہ العزیز سیدی کے حدیث شریف کے مطابق غزوہ ہند بھی ہونا ہے اور فتح مکہ بھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔